بچوں، ہم لاتے ہیں آپ کے لیے پیاری پیاری کہانیاں۔ یہ کہانی ہے لکڑہارے کی اور ایک خوفناک جن کی۔ جو لکڑہارا اپنی زندگی لکڑیاں کاٹ کے گزار رہا ہوتا ہے۔ ایک دن لکڑہارا لکڑیاں کاٹ کر اپنا گزار لیتا تھا۔ روزانہ کا اس کا یہ معمول تھا۔ پیارے بچوں، ایک دن لکڑہارا گھر سے نکلتا ہے لکڑیاں کاٹنے کے لیے اور وہ جنگل کی طرف چل پڑتا ہے۔ کچھ ہی دیر بعد وہ جنگل میں پہنچ جاتا ہے اور لکڑی کاٹنا شروع کرتا ہے۔ ابھی پہلی لکڑی کاٹتا ہے تو اندر سے جن نکلتا ہے۔ اس درخت میں سے جن کہتا ہے، تو نے میرا منہ کا کیا حال کر دیا؟ یہ دیکھو میرا منہ کیسا کر دیا، یہ چوٹ تیری کلہاڑی سی آئی۔ مجھے وہ فرق نہیں پڑتا کہ میں سو رہا تھا۔ لکڑہارا منت سماجت کرتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ مجھے جانے دو، مجھے چھوڑ دو۔ جن کہتا ہے، ٹھیک ہے چھوڑ دوں گا، لیکن ایک شرط پر۔ وہ کہتا ہے، مجھے ہر شرط منظور ہے، بس میری زندگی بخش دو۔ تو لکڑہارے کو جن کہتا ہے کہ ٹھیک ہے تم چلے جاؤ، لیکن 3 دن تم نے جھوٹ بولنا ہے۔ وہ کہتا ہے، یہ شرط تو بالکل آسان ہے۔ لکڑہارا خوشی خوشی گھر چلا جاتا ہے۔ وہ جا کر اپنے دوست کی دکان پہ بیٹھ جاتا ہے اور ادھر سے ماجد بھائی آ جاتے ہیں جو اس کے بھائی کے دوست ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، لکڑہارا صاحب، فیض صاحب کدھر ہیں؟ تو ماجد بھائی کو وہ لکڑہارا کہتا ہے، وہ تو نہر کی طرف گیا ہے، وہ تو گھر نہیں ہے۔ ماجد بھائی یہ بات سن کے وہاں سے چل پڑتے ہیں کہ مجھے تو انہی سے کام تھا، ٹھیک ہے میں چلا جاتا ہوں۔ ادھر سے لکڑہارے کا بھائی آ جاتا ہے اور ادھر سے ماجد بھائی اسے دیکھ لیتے ہیں کہ تم تو دریا کی طرف یا نہر کی طرف گئے تھے، یہ تمہارے بھائی بتا رہے تھے۔ وہ بڑا حیران ہوتا ہے کہ میرے بھائی نے جھوٹ کیوں بولا، میں تو گھر پر ہی تھا۔ وہ اس کی طرف آتے ہیں اور اسے بتاتے ہیں، تمہارے بھائی نے میرے ساتھ جھوٹ بولا، آپ لوگوں کو شرم نہیں آتی؟ میں اتنی دور سے آیا ہوں، مجھے کوئی ضروری کام تھا۔ وہ غصے میں لکڑہارے کو باتیں سناتا ہے اور ماجد بھائی کہتے ہیں، چھوڑو مجھے، اب تم سے کوئی بات نہیں کرتے۔ لکڑہارا اس سے معافی مانگتا ہے، لیکن ماجد بھائی بہت غصے میں ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں، آج کے بعد میں نہیں آؤں گا۔ وہ وہاں سے ناراض ہو کے چل پڑتے ہیں۔ بس اسی سوچ بچار میں وہ اپنے گھر کی طرف چل پڑتے ہیں۔ انہیں حیا نہیں آئی، میں اتنی دور سے اس کے ساتھ ملنے گیا تھا اور لکڑہارے نے میرے ساتھ جھوٹ بولا۔ گھر پہنچ کر ماجد بھائی یہ سوچتے ہیں کہ آخر میرے ساتھ جھوٹ کیوں بولا ہوگا انہوں نے، کوئی تو بات ہے۔ لیکن ماجد بھائی کہتے ہیں، میرے ساتھ ہی جھوٹ کیوں بولا؟ وہ اس سوچ بچار میں پریشان رہتے ہیں۔ ادھر سے لکڑہارا اگلے دن جنگل میں لکڑیاں کاٹنے کے لیے روانہ ہو جاتا ہے اور پریشانی حال میں یہ سوچتا ہے کہ میں نے ایک جھوٹ بولا، اپنے بھائی کو بھی ناراض کر دیا اور اس کے دوست کو بھی۔ وہ لکڑیاں کاٹ رہا ہوتا ہے، لکڑیاں کاٹتے کاٹتے بس وہ اسی سوچ میں پریشان رہتا ہے کہ میں نے تو ان کو ناراض کر دیا، میں نے اپنی جان بچانے کے لیے ایک جھوٹ بول دیا۔ ادھر سے ایک سیٹھ آ جاتا ہے، اس کے ساتھ اس کی سیکیورٹی بھی ہوتی ہے۔ وہ شکار پہ نکلے ہوتے ہیں اور وہ اس سے کہتے ہیں، سیٹھ صاحب انہیں سلام کرتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں، آپ چھاؤں میں بیٹھ جائیں، تھک گئے ہوں گے۔ سیٹھ صاحب کہتے ہیں، نہیں بس مجھے پیاس لگ رہی ہے، پانی دے دو۔ سیکیورٹی کو وہ جواب دے دیتا ہے کہ پانی نہیں ہے، کیونکہ اس نے جھوٹ بولنا ہوتا ہے۔ سیکیورٹی والے اس کی طرف چل پڑتے ہیں، اس کا بیگ وغیرہ اور اس کی چیزیں چیک کرتے ہیں تو اس میں پانی موجود ہوتا ہے۔ وہ جھوٹ بول دیتے ہیں، پھر سیکیورٹی والے اسے بہت مارتے ہیں۔ لکڑہارا مار کھا کھا کے برا حال کر لیتا ہے
پھر وہ اسے مار کے وہاں سے چل پڑتے ہیں، بہت بری طرح مارتے ہیں۔ لکڑہارے کا بہت برا حال ہو جاتا ہے، وہ درد کی وجہ سے کرہا رہا ہوتا ہے کہ میرے ساتھ ظلم ہوا، اس سے چلا بھی نہیں جا رہا ہوتا۔ بڑی مشکل سے وہ وہاں سے چل پڑتا ہے اور اتنے زخم ہو جاتے ہیں، اتنی چوٹ آ جاتی ہے اسے سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ ایک ایک جھوٹ کی وجہ سے میں اتنا نقصان ہو رہا ہوں۔ لیکن وہ پریشان حال میں رستے میں ایک ٹیبل لگا ہوتا ہے، اس پہ بیٹھ جاتا ہے، چھاؤں میں سانس نکالتا ہے اور رات کو بھی گھر کے باہر بیٹھ کے رو رہا ہوتا ہے کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا ہے۔ میں نے اپنے سیٹ کو بھی ناراض کر دیا، اپنے دوست کو بھی ناراض کر دیا، اپنے بھائی کو بھی ناراض کر دیا، وہ بھائی کا بھی دوست ہوتا ہے وہ بھی ناراض ہو گیا۔ بس وہ پریشانی کے حال میں کام کرنے پھر جنگل کی طرف نکل پڑتا ہے اور اسے غصہ بھی بہت آ رہا ہوتا ہے کہ یہ میں نے اپنے ساتھ کیا کر لیا۔ وہ اسی غصے میں جنگل کی طرف چل پڑتا ہے۔ پیارے بچوں، اسے سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ اسے کیا کرنا ہے، لیکن کام تو کرنا ہے نا۔ وہ کام کر رہا ہوتا ہے کہ پھر تیسرا دن ہو جاتا ہے اور جن نمودار ہو جاتا ہے اس کے سامنے۔ جن کہتا ہے، ہاں بھائی تم نے 3 دن جھوٹ بولا۔ وہ کہتا ہے، ہاں میں نے جھوٹ بولا۔ غصے میں آ کے جن سے کہہ دیتا ہے، ہاں میں نے سب کے ساتھ جھوٹ بولا، میرا برا حال کر دیا تم لوگوں نے، میرا کیا بنے گا۔ تو جن اسے مار دیتے ہیں کہ تو نے میرے سامنے سچ بول دیا، میرے سامنے ابھی 3 دن پورے نہیں ہوئے، تم نے کہنا تھا کہ میں نے نہیں بولا جھوٹ، تو پھر جھوٹ ہونا تھا۔